بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی پرورش کے لیے 40 مفید نصیحتیں۔ اگر لڑکا ہو تو سفید کپڑے کی رغبت اس کے دل میں پیدا کرو اور رنگین تکلف کے لباس ہے اس سے نفرت دلاؤ کہ ایسے کپڑے لڑکیاں پہنتی ہیں، تم تو ماشاء اللہ مرد ہو۔ ہمیشہ اس کے سامنے ایسی باتیں کیا کرے۔ اگر لڑکی ہو تو اس کو زیادہ کپڑوں کی عادت نہ ڈالے۔ اگر لڑکا ہو تو اس کے سر پر بال زیادہ مت بڑھنے دیا کرے۔ لڑکی کی ساری ضدیں پوری نہ کیا کرے، اس سے مزاج بگڑ جاتا ہے۔ بچوں کو چلا کر بولنے سے روکے، خاص کر اگر لڑکی ہو تو چلانے پر خوب ڈانٹو ورنہ بڑی ہو کر وہی عادت ہو جائے گی۔ بچوں کے ہاتھوں سے غریبوں کو کھانا، کپڑا، پیسہ اور ایسی چیزیں دلوایا کرے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں ان کے بھائی بہنوں کو یا بچوں کو تقسیم کرایا کرے تاکہ اس کو سخاوت کی عادت ہو، مگر یاد رکھو کہ تم اپنی چیزیں ان کے ہاتھ سے دلوایا کرو، نہ کہ ان کی چیزیں۔ اگر لڑکی ہے تو اس کو جب تک پردے میں رہنے کے لائق نہ ہو جائے زیور مت پہناؤ۔ اس سے ایک تو ان کی جان کو خطرہ ہے، دوسرے بچپن ہی سے زیور کا شوق دل میں ہونا لڑکی کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بچوں کو صبح سویرے سونے مت دیا کرے بلکہ صبح سویرے جاگنے کی عادت ڈالے۔ کبھی کبھار کسی وقت ان کو نیک مجاہدین، علماء کرام، صحابہ کرام سے متعلق حکمتیں ضرور سنایا کرے۔ بچوں کو ایسی کتابیں مت پڑھنے دیا کرے جن میں عاشقی، معشوقی کی باتیں یا شرع کے خلاف مضمون یا بیہودہ قصے یا غزلیں وغیرہ ہو۔ اولاد کو ضرور کوئی ایسی ہنر سکھا دے جس سے بقدر ضرورت بھی 4 پیسے حاصل کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا گزر بسر کر سکے۔ لڑکیوں کو چھوٹی عمر میں جو گھر میں کام کاج ہوتا ہے، کھانا پکائے جاتے ہیں یا سینے پرونے کا کام ہوتا ہے، اسے رغبت دلایا کرے۔ ماں کو چاہیے کہ بچوں کو باپ کے رعب اور دبدبہ سے ڈراتی رہا کرے۔ بچوں کو چلنے میں تاکید کرو کہ بہت جلدی نہ چلا کرے اور چلتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے۔ کبھی کبھی بچوں کو تھوڑی بہت پیسہ دے دیا کرے کہ وہ اپنی مرضی اور چاہت سے کوئی چیز خرید سکے، مگر اس کو یہ عادت ہمیشہ کے لیے نہیں ڈالے کہ وہ کوئی چیز چھپا کر اس کا غلط استعمال کرے۔ پڑھنے والے بچوں کو کوئی چیز دماغ کی تقویت کے لیے ہمیشہ کھانے کے لیے دیتے رہا کرے۔ گھر میں جب کبھی کوئی مہمان آیا کرے تو چیزوں کو سروکار کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ضرور شامل کیا کرے تاکہ ان کو مہمان نوازی کا شوق پیدا ہو۔ بچوں کو نیک بخت اور دیندار عورت کا دودھ پلائے۔ دودھ کا بچوں کی زندگی میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ نیک بخت عورت کے دودھ سے نیک بخت اولاد پیدا ہوگی۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو خواہ مخواہ کسی نہ کسی چیز سے ڈراتی رہتی ہے، سو یہ بری عادت ہے، اس سے بچے کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اور کھانا کھلانے کے لیے وقت مقرر رکھیں کہ وہ تندرست رہے۔ بچے کو صاف ستھرا رکھیں، اس سے تندرستی رہتی ہے، مگر اس کا بہت بناؤ سنگار مت کیا کرے۔ جن بچوں کی عادتیں خراب ہیں یا پڑھنے لکھنے سے بھاگتے ہیں یا تکلف کے کھانے کپڑے کے عادی ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کے ساتھ کھیلنے سے اپنے بچے کو بچائے رکھو۔ ان باتوں سے اپنے بچے کو نفرت دلاتے رہا کرے۔ غصہ کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو دیکھ کر جلنا یا حرص کرنا، چوری کرنا، چغلی کھانا، بے فائدہ بہت باتیں کرنا، بغیر کسی وجہ کے ہنسنا،
بچہ اگر کوئی چیز توڑ دے یا کسی کو مار پیٹ کر دے تو مناسب تنبیہ کر دیا کرے یا سزا دے تاکہ پھر ایسا نہ کرے۔ ایسی باتوں میں پیار بچے کی عادت کو خراب کر دیتا ہے۔ جب 7 برس کی عمر ہو جائے تو نماز کی عادت ڈالے اور جب 10 سال کو پہنچے تو اسے ترک نماز پر مار بھی لگایا کرے۔ جب مکتب میں جانے کے قابل ہو جائے تو اول قرآن مجید پڑھاؤ اور جہاں تک ہو سکے کسی دیندار استاد سے تعلیم دلوائے۔ اسکول یا مدرسے میں جانے میں کبھی رعایت نہ کیا کرے۔ بچوں کو ایسی کتابیں پڑھائے جن میں دین کی باتیں اور دنیا کی ضروری کارروائی بھی شامل ہو جائے۔ اسکول یا مدرسے سے آ جانے کے بعد کسی قدر دل بہلانے کے لیے بچے کو کھیلنے کی اجازت دی تاکہ اس کی طبیعت کند نہ ہو جائے، لیکن کھیل ایسا ہو جس میں کوئی گناہ نہ ہو اور چوٹ لگنے کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ آتش بازی، میوزک اور فضول چیزیں لینے کے لیے پیسے مت دیا کرے۔ لڑکیوں کو تعلیم ضرور دلوائے کہ اسی نے ماں بننا ہے، پھر اسی نے آگے نسل کو بڑھانا اور پڑھانا ہے۔ لڑکیوں کو تاکید کرو کہ جو زیور ان کے پاس ہے رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد دیکھ بھال کر لیا کرے۔ جب بچے سے کوئی بات خوبی کی ظاہر ہو اس پر خوب شاباش دو، پیار کرو، بلکہ اس کو کچھ انعام بھی دو تاکہ اس کا دل بڑھے۔ اور جب اس کی کوئی بری بات دیکھو اول تنہائی میں اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو بری بات ہے، دیکھنے والے دل میں کیا سوچتے ہوں گے اور جس کو خبر ہوگی وہ دل میں کیا کہے گا۔ خبردار دوبارہ ایسے مت کرنا۔ نیک بخت لڑکے ایسا نہیں کرتے اور پھر وہی کام کر لے تو مناسب سزا دینی چاہیے۔ کوئی کام محنت کا اس کے ذمہ مقرر کر دی جائے جس سے صحت اور ہمت رہے، سستی نہ آنے پائے۔ بچوں کو عاجزی اختیار کرنے کی عادت ڈالے، زبان سے، چال سے، برتاؤ سے شیخی نہ بکھارے۔ یہاں تک کہ اپنے ہم عمر بچوں میں بیٹھ کر اپنے کپڑے، مکان، خاندان، گھر یا گاڑی کی تعریف نہ کرنے پائے۔ بچوں کو کھانے پینے اور محفل میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ضرور سکھایا کرے۔ کسی بچہ یا شاگرد کو سزا دینی ہو تو لکڑی کا استعمال کبھی نہ کیا کرے۔ بچوں کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے۔ بعض ماں باپ اپنی اولاد کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں، گو کہ ان کا دل یہ نہیں چاہتا مگر ان کے عمل اور برتاؤ کی وجہ سے ایسا خود بخود ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ یہ بعض بچے کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں جن کی بنا پر ان کے آپس میں ایک دوسرے سے حسد پیدا ہو کر نفرت کو جنم دیتا ہے، اس طرح ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ والدین کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح نہ دیا کرے بلکہ پیار اور محبت میں بھی برابری کو ملحوظ خاطر رکھا کرے۔ باہم لڑکوں میں بھی چھوٹے اور بڑے کے حقوق کا امتیاز شریعت محمدی میں قائم نہیں کہ ہر ایک کو ان میں سے اپنے باپ کے ساتھ برابری کی نسبت حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان 40 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔